17 ستمبر 1961 یہ ترک تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یہ ایک دن تھا جس دن ترکی کے ایک جمہوری وزیر اعظم کو ایک ڈکٹیٹر نے اس کی کابینہ کے ممبران کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ وزیر اعظم تھے عدنان مینڈرس۔ لیکن کیوں اور کیسے انہیں پھانسی دی گئی، یہ سب آپ جانیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ سن 1899 میں ترکی کے صوبے آئدن میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام عدنان مینڈرس رکھا جاتا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور ازمیر کے امریکن کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ انقرہ کی یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ازمیر پر یونانیوں نے حملہ کیا تو یہ بچہ یونانیوں کے خلاف صفحہ اول کے محاذوں میں کھڑا ہوا اور یونانیوں کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عدنان نے پہلی بار سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور پھر 1921 میں اس نے لبرل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جو اس وقت ترکی کی برسر اقتدار پارٹی یعنی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی پارٹی تھی۔ عدنان مینڈرس صوبے آئدن کا پارٹی کا صدر منتخب ہوا اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے مجلس کبیر ملی کا رکن بننے کی دعوت دی۔ 1930 میں عدنان مینڈرس مجلس کبیر ملی کے رکن منتخب ہو گئے اور یہ پہلی بار تھا۔ عدنان مینڈرس نے لبرل پارٹی میں رہتے ہوئے اس پارٹی کی بہت سی پالیسیوں کے خلاف ورزی کی اور ان کی مخالفت کی، جس پر انہیں پارٹی کو چھوڑنا پڑا اور وہ اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد جب مختلف پارٹیوں کو بنانے کا وقت سامنے آیا تو عدنان بھی آگے بڑھے اور جب ایک سے زائد پارٹی بننے کی اجازت ملی تو 7 جنوری 1946 کو انہوں نے اپنی پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھ دی۔ یہی پارٹی آگے چل کر 1950 کے انتخابات میں جیت گئی اور 1950 کے انتخابات میں عدنان مینڈرس پہلی بار اقتدار میں آئے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے جیتنے کے بعد جلال بایار صدر بنے جبکہ عدنان مینڈرس وزیر اعظم بنے۔ عدنان مینڈرس 1960 تک ترکی کے صدر رہے اور یہ ترکی کے وزیر اعظم رہے اور 3 بار ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کے دور کو ترکی کا انقلابی دور کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے دور میں ترکی نے بہت سی منزلیں طے کی۔ ترکی نے تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں اور ہر طرح کے شعبے میں بہت ترقی کی اور ترکی کا نقشہ ہی بدل کے رہ گیا۔ عدنان مینڈرس کا یہ سنہری دور جاری تھا کہ اسی دوران ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ یہ بات ہے 17 فروری 1959 کی، جب عدنان لندن میں ایک معاہدے پہ دستخط کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک ان کے طیارے کو حادثہ پیش آیا اور طیارہ کریش کر گیا۔ اس میں کچھ لوگ شہید ہو گئے جبکہ مینڈرس خود زخمی ہو گئے اور انہیں لندن کے ہسپتال لے جایا گیا، جبکہ طیارہ بری طرح تباہ ہو گیا۔ جب عدنان مینڈرس واپس ترکی آئے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور عوام کا مجمع ایئرپورٹ پر ان کو واپس لینے آیا۔ ان سب کارناموں کو ایک طرف رکھتے ہوئے عدنان مینڈرس نے کچھ ایسے کام کیے جو ان کی پھانسی کی وجہ بنے۔ عدنان مینڈرس شاید ترکی کے وہ پہلے انسان تھے جو اتا ترک کی پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ عدنان جیسے ہی اقتدار میں آئے 1950 میں ہی انہوں نے اتا ترک کے قوانین کو منسوخ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے اقتدار میں آنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور اس نے اسلامی قوانین پر پابندیاں عائد کر دیں۔ وہ ترکی جو کبھی مسلمانوں کا دور حکومت میں ایک خلافت چلا رہا تھا، اس میں اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی اور ترکی میں عربی میں اذان نہیں دی جا سکتی تھی، جبکہ ترکی کے لوگ حج بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پابندیاں تھیں جو کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے
ترکی کو سیکولر بنانے کے لیے لگا دیں اور ترکی ایک سیکولر ملک کے طور پر ابھرا۔ مگر 1950 میں جیسے ہی عدنان مینڈرس اقتدار میں آئے تو انہوں نے 18 سال سے قائم یہ پابندیوں کو ختم کیا۔ انہوں نے اذان کو عربی زبان میں دینے کی اجازت دے دی اور پارلیمنٹ سے آتا ترک کے قانون کو منسوخ کروا دیا۔ 16 جون 1950 کو یہ قانون منسوخ ہو گئے اور ترکی میں عربی زبان میں پھر سے اذانیں گونج اٹھیں۔ ان کا دوسرا بہت بڑا جرم جو تھا جس کی وجہ سے انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا وہ تھا آتا ترک کی پالیسی کے خلاف ترکی کے مسلمانوں کو حج کی اجازت دینا، اور ترکی کے مسلمانوں نے ان کے دور حکومت میں حج بھی کیا۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے آتا ترک کے مزار کے سامنے ہی ایک مسجد بھی بنا ڈالی۔ اس کے علاوہ عدنان مینڈرس نے ترک کرنسی سے آتا ترک کی تصویر بھی ہٹا دی۔ یہ وہ سب اقدامات تھے جس سے آتا ترک کے حامی لبرلز میں آگ لگ گئی اور وہ عدنان کی مخالفت کرنے لگے، اور اسی کے نتیجے میں جنرل گرسل نے ترک جمہوریت پر شبخون مارا اور عدنان مینڈرس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ 27 مئی سن 1960 کا دن تھا جب ترکی کی جمہوریت کا تختہ الٹ کر فوجی اقتدار میں آ گئے۔ انہوں نے عدنان مینڈرس کو گرفتار کر لیا اور عدنان پر آئین توڑنے کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدنان مینڈرس کو اس کے 2 وزیروں فتین رستم جو کہ اس کے وزیر خارجہ تھے اور حسن بولاتک کے جو کہ وزیر خزانہ تھے ان کے ساتھ ہی پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ 17 ستمبر 1961 کو یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب عدنان مینڈرس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور اس وقت کی ملکہ برطانیہ الزبتھ نے عدنان کی پھانسی کی مخالفت کی تھی، مگر پھر بھی یہ فوجی اس قدر آتا ترک کی محبت میں گرفتار تھے اور اس قدر اسلام دشمنی میں بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے عدنان مینڈرس کو پھانسی کے پھندے تک لے گئے اور پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ شاید 20ویں صدی کے وہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان دی۔ عدنان مینڈرس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔